علماء، صلحاء اور اولیاء کا یہ مجرب وظیفہ اور عمل ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے فقیروں کو بادشاہی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک چیز ہے صلہ رحمی، انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ صلہ رحمی جس بندے کے اندر ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال، اپنے پڑوسیوں کا خیال، اپنے رشتہ داروں کا خیال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں صلہ رحمی کا خیال کرتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اس کو کبھی زندگی میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور اس کی زندگی برکت سے بھرپور ہوگی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم خوش عیشی اور دولت سے بھرا ہوا ایک خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 30واں سپارہ اور سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ علماء، صلحاء اور اولیاء کا یہ مجرب وظیفہ اور عمل ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے فقیروں کو بادشاہی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کی زندگی میں سورہ قریش پڑھنے کا معمول ہو اور وہ غریب ہو جائے یا وہ بدحال ہو جائے یا وہ پریشانی والی زندگی گزارے تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا اور نہ میری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو علماء نے، صلحاء نے، اولیاء امت نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے غیبانہ رزق حاصل کیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ بس اس رب سے مانگو کہ جو رب تمہیں ہر چیز عطا کرنے کا مالک ہے اور اس گھر کا مالک ہے۔ مکہ کے لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے اور لوگ ان کی خدمت کر کے ان کا احترام کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارا اتنا خیال کیا جاتا ہے تو تم میری عبادت کرو، اس لیے کہ ہر بھوک کے وقت اور ہر تنگی کے وقت روزی اور رزق عطا فرمانے والی میری ذات ہے، اور ہر خوف سے امن کے اندر لانے والی میری ذات ہے۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں میرے رب کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی زبان میں اللہ پاک کو پکارے تو اللہ پاک سب کی پکار کو سن کر اور سب کو عطا فرما دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر اور پانی کا جو ایک قطرہ سوئی کے ساتھ لگے گا، اتنی بھی کمی میرے اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ اس لیے ہر حال میں ایمان اور تقوی اور یقین اور بھروسے کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ قریش کے وظیفے پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قریش صبح و شام 11 مرتبہ، 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک غیبانہ رزق کی فراوانی عطا فرما دیں گے، ہر تنگی کو ختم فرما دیں گے، اور غربت کے دروازے بند ہوں گے اور انشاءاللہ خوشحالی کا دروازہ کھلے گا۔ تو 11 مرتبہ سورہ قریش صبح، 11 مرتبہ شام، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لإیلاف قریش۔ اسی طرح فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الشعراء
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت 70 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی کا کاروبار دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے اور کاروبار تباہ و برباد ہو رہا ہے، بے برکتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کاروبار کو نظر لگ گئی، میرے کاروبار کو کیا ہو گیا کہ میں لاکھوں اور کروڑوں کے اندر تھا، خوش عیش والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب میرے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وہ آج ہی شروع کریں، سورہ قریش پہلی مرتبہ 110 مرتبہ پڑھے اور پھر روزانہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ خزانوں کا مالک اور حاجات کو دور کرنے کا مالک تو ہے، مشکل کشا کے مالک تو، مشکل کشائی ختم کرنے والی ذات تیری ہے، انشاءاللہ وہ کاروبار پہلے کی طرح ہی اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، کوئی جنگل کا سفر ہے یا کسی ایسی سڑک کا سفر ہے کہ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو فرمایا سفر کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ اور سورہ قریش 1 مرتبہ، یہ پڑھ کر اپنے آپ پہ، اپنی سواری پہ پھونک مار لے، انشاءاللہ جنگل کے جانور بھی آپ کا حیا کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی جابر حاکم ہے، ظالم حکمران ہے، یا کسی ادارے میں آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، تو فرمایا کہ وہاں جانے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لی جائے تو اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے اور آپ کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی زہریلا جانور ہے، موذی جانور ہے، تو موذی جانور کے زہر سے بچنے کے لیے سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ لی جائے تو آپ زہر سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور آپ نے سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھی ہوگی تو اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کو زہر کے اثر اور نقصان سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صحت کے اعتبار سے مجرب عمل ہے۔ کوئی بندہ اپنے کھانے پر 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دے تو اللہ پاک اس کھانے کو افادیت سے اور قوت مدافعت سے اور توانائی سے بھرپور فرما دیتے ہیں، اور وہ کھانا معدے کو نقصان نہیں دیتا، اور وہ کھانا زہریلے اثرات اور زہریلے مادے پیدا نہیں کرتا بلکہ آپ کی طاقت کو بحال کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی بندے کو بواسیر ہے تو وہ مسلسل ہر کھانے کے اوپر 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت فرمائے اور کھانے پر دم کرے، پھونک مارے اور اس کھانے کو تناول فرما لے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بواسیر کا خاتمہ ہو جائے گا اور مقعد سے جو خون بہ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کے بچے بچی کی شادی ہے یا آپ نے کوئی دوستوں کے طعام کا انتظام کیا ہے، کوئی دعوت ولیمہ ہے یا کوئی ویسی دعوت ہے، احباب زیادہ آ گئے، آپ کا کھانا کم ہے، تو علماء نے لکھا ہے بڑا مجرب عمل ہے کہ سورہ قریش کی تلاوت کر کے کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کے آپ کھانے پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ پاک اس کھانے کے اندر برکت اور وافر مقدار میں عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ اعمال اور یہ وظائف ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر انسان کا ایمان اور انسان کا میرے بھائیو تقوی جتنا اعلیٰ اور جتنا اچھا ہوگا، فرمایا یہ عمل بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ہی شفا، قرآن کے اندر ہی رحمت اور قرآن کے اندر ہی آپ کی روزی رکھی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر رزق اور روزی آپ کسی اور سے تلاش کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہیں اور موت کے قریب ہیں۔ آپ گئے، تیمارداری کی
اور حضرت سے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلا دوں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو اولاد ہے اللہ اس کو غیبانہ طریقے سے رزق عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عثمان، میرے پاس قرآن مجید کی ایک ایسی صورت موجود ہے کہ وہ میں سورہ مبارکہ اپنے گھر کے اندر روزانہ پڑھتا ہوں، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور میرا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے کہ میرے جانے کے بعد جس طرح میری موجودگی میں اللہ رزق عطا فرما رہی ہیں، میرے جانے کے بعد بھی اللہ اس سے زیادہ رزق عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ پوچھا کہ وہ کیا نسخہ ہے، وہ کیا صورت ہے؟ تو فرمایا سورہ واقعہ۔ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے تو میری ساری زندگی گزر گئی، تو میں نے نماز مغرب کے بعد کوئی اور کام نہیں کیا، سب سے پہلے میں نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی۔ تو فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اللہ پاک اس کے گھر کے اندر بے برکتی ختم فرما دیتے ہیں اور خوش عائشی اور دولت سے بھری ہوئی زندگی اور رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو چیز ہے ایمان اور تقوی، اور پھر یہ وظائف قرآن مجید کے اندر، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک چیز ہے صلہ رحمی، انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ صلہ رحمی جس بندے کے اندر ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال، اپنے پڑوسیوں کا خیال، اپنے رشتہ داروں کا خیال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں صلہ رحمی کا خیال کرتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا اس کو کبھی زندگی میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور اس کی زندگی برکت سے بھرپور ہوگی۔ رزق بھی آئے گا صلہ رحمی سے، اور زندگی میں برکت بھی آئے گی۔ اور فرمایا کہ جس بندے کے اندر قطع رحمی ہے، جو رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے منہ موڑتا ہے، زبان کا بد اخلاق ہے، فرمایا اس کی زندگی میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی عمر سے، اور رزق کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ، ان وظائف کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ عبد الباقی البغدادی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ اور درویش انسان گزرے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، پرانے دور کی بات ہے، فرمایا کہ میں جانے کا آپ کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں لیکن واپسی کی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، واپسی پہ میں جانوں یا میرا رب جانے۔ تو آپ بھی سفر حج پہ تشریف لے گئے، تو اللہ کے گھر میں حج کیا، وہ اخراجات تو پورے ہو گئے۔ تو دوران حج اور وہاں اللہ کے گھر میں عبد الباقی رحمہ اللہ کو ایک ہار ملا جو موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھ کر بڑے خوش ہونے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بزرگ جو آواز لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھی میرا ہار گم ہوا ہے، جس صاحب کو ملے وہ مجھے دے دے اور میں 500 دینار اس کو انعام میں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ آپ کا ہار ہے، موتیوں سے بھرا ہوا، خوبصورت، مہنگا ترین۔ وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اسے ہار مل جائے اور کیا چاہیے، لیکن آپ نے اس طرح، اے اللہ کے بندے یہ ہار آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ فرمایا یہ میں نے انعام کا اعلان کیا، یہ 500 دینار آپ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو میں امانت کے اندر خیانت نہ کروں اور اس امانت کو بعین ہی اسی طرح سپرد کر دوں مخلوق خدا کے، تو یہ میری ذمہ داری تھی۔ بزرگوں نے بڑا اصرار کیا، لیکن ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ میں نے دنیا میں بہت لوگوں کو دیکھا، بڑی انسانیت کو دیکھا، لیکن ایک انسان ایسے کو دیکھا کہ جس کے اندر اللہ کا اتنا ڈر اور اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کی مخلوق کا اتنا حیا اور اللہ کی مخلوق کی اتنی خدمت اس کے اندر ہے۔ تو وہ بزرگ انہوں نے ہار لیا اور وہ چل دیے۔ وقت گزرا تو یہ بزرگ واپسی کے سفر پہ، سمندر کا سفر تھا، بحری جہاز پہ روانہ ہوئے گھر کی طرف۔ اللہ اکبر! تو وہ حالات خراب ہوئے، سمندر کی موجیں آئی اور وہ کشتی ٹوٹی اور ساحل سمندر پہ مسافروں کو اتار دیا گیا۔ تو
تو قریب ہی ایک بستی تھی، حضرت عبد الباقی البغدادی الانصاری رحمہ اللہ اس بستی میں گئے، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں گئے، نمازی جمع تھے، تو آپ نے نماز پڑھائی۔ نمازی بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا امام فوت ہو گیا ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت تھی۔ حضرت بہت اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، لیکن محبت فرمائیں، شفقت فرمائیں اور مستقل ہمارے پاس امامت فرمائیں۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اس پیشکش کو قبول فرمایا اور آپ مستقل امامت فرمانے لگے۔ تو نمازیوں نے سوچا کہ اب حضرت کو مستقل یہاں پہ باندھا جائے، اور باندھنا کیسے ہے کہ حضرت کی اسی بستی میں شادی کر دی جائے۔ تو حضرت کی شادی کے لیے پیشکش ہوئی تو حضرت نے قبول فرما لی۔ تو وہ امام جو سابقہ تھے، ان کی بیٹی کنواری تھی، پڑھی لکھی تھی، نیک تھی، تو اسی بچی کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا۔ یہ بچی جب رخصت ہو کر عبد الباقی رحمہ اللہ کے نکاح میں آئی، آپ نے دیکھا کہ اس بچی کے گلے میں جو ہار تھا یہ وہی ہار تھا جو آپ کو دوران حج، سفر حج میں ملا تھا۔ آپ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ ہار تو وہ تھا، آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ ہار ایسے لگتا ہے جیسے دیکھا دیکھا ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ میرے والد صاحب یہاں امام تھے اور بڑے اللہ کے نیک بزرگ اور ولی اللہ تھے، وہ سفر حج پہ گئے تو انہوں نے میرے لیے خریدا تھا اور مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹی یہ ہار میں نے تیرے لیے لیا، اتنا مہنگا ہار، خوبصورت، لیکن یہ وہاں گم ہو گیا تھا، اور جب گم ہوا تو میں نے اس کو بڑا تلاش کیا، لیکن ایک اللہ کا بندہ مجھے ملا جس نے انعام بھی نہیں لیا اور مجھے ہار واپس کر دیا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اے عبد الباقی، میرے والد صاحب جب تک زندہ رہے ہیں وہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ، وہ انسان جس کے دل میں تو بستا تھا، وہ انسان جو ایمان اور تقوی اور زہد کا منبع، منبر و محراب تھا، وہ انسان جو حیا کا پیکر تھا، وہ انسان جس کے اندر اتنی امانت داری تھی، وہ انسان جس کے اندر تیری رضا والی زندگی تھی، وہ انسان جو اتنا نیک تھا، کاش وہ انسان آج اگر مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتا۔ تو دیکھیے، تو وہ اللہ کے بندے حضرت خواجہ عبد الباقی البغدادی الانصاری رحمہ اللہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ وہ پھر میں ہی ہوں، میرے لیے ہی وہ دعا کرتے تھے، اور پورا واقعہ سنایا کہ یہ ہار مجھے ملا تھا اور میں نے واپس کیا، تو اللہ پاک نے ہار بھی عطا فرما دیا اور ہار والی بھی تحفے میں عطا فرما دی، اور ملازمت کا بھی انتظام فرما دیا اور عزت بھی عطا فرما دی، اور اپنی امامت کے لیے، اپنے دین کے لیے بھی قبول فرما لیا۔ تو حاضرین، ناظرین، خواتین و حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وظائف بھی ضروری ہیں، ساتھ ساتھ ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور صلہ رحمی یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔